السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ مختصر قرآن سمجھیں، پارہ نمبر 28 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس بڑھاپے کی حالت میں اگر ہم دونوں الگ ہو جائیں تو انجام کیا ہوگا؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی فریاد پیش کیا، اور بار بار پیش کیا۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ آخر اس عورت نے اپنا رب کی طرف ہاتھ اٹھایا تو رب نے فوراً لبیک کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل کی جس میں زہار کے کفارے کا بیان ہے۔ ایک غلام کو آزاد کیا جائے، یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھا جائے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلا جائے۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے۔ بنو نذیر قبیلے نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان پر چڑھائی کیا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، چنانچہ انہیں جلا وطن کیا گیا، اور پہلی یہ جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ملک شام کی طرف ان کو نکالا گیا۔ ایک صحابی نے مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی، جو کھانا اپنے بچوں کے لیے رکھا تھا اس کو مہمان کو کھلا دیا، خود بھوکے سو گئے، بچوں کو بھوکا سلا دیا، بیوی کو بھوکا سلا دیا، لیکن نبی کے مہمان کا پیٹ بھر دیا۔ اللہ کو یہ اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں میزبان کی تعریف ہی اللہ نے کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے بعض صفات کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ ممتحنہ ہے۔ اس صورت میں کئی باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں، کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ دوستی کا مطلب دلی دوستی نہیں کی جا سکتی، جس میں ان کے عقیدے سے خوش ہوں، ان کی شرکیہ کاموں میں شرکت کرنا پڑے، ایسی دوستی جائز نہیں ہے، ورنہ لین دین، کاروبار، تجارت سب جائز ہیں۔ جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر پہلے عمل کیا جائے، ورنہ داعی مجرم کہلائے گا۔ کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن اسلام کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ جمعہ کی فضیلت اور اس کے بعض آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، مال تجارت آیا، لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد بے عمل علماء کا بیان ہے کہ وہ گدھے کے مانند ہیں جن پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینے میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس کا جواب اس صورت میں دے دیا ہے۔ مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اس کے بعد سورہ تغابن کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے،
وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا ہے، اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا ہے۔ مومنوں کو متنبہ کیا گیا کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سورہ طلاق کا بیان ہے، بعض مسائل کا تذکرہ ہے، مختلف قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہوا ہے، نابالغہ اور بوڑھی عورتوں کی عدت 3 ماہ، حمل والیوں کی عدت وضع حمل یعنی ولادت تک بتائی گئی ہے۔ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، یقین دلایا گیا، بے حساب روزی ملے گی، یقین دلایا گیا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹائے جائیں گے، اجر عظیم ان کو عطا کیا جائے گا، یہ متقیوں کے بارے میں کہا گیا۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں شہد پیتے۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی نبی آئیں تو ان سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا میں تو زینب کے پاس صرف شہد پیا تھا، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ اس وقت کی صورت نازل ہوئی۔ 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے اور یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال ہے، اور مومنوں کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی ہے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسرے عمران کی بیٹی مریم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔